اب سحری کے ٹائم کو تھوڑا سا مینیج کرنا ہے. اب رات کو اٹھنا تو ہے لیکن اس وقت کو جو ہے وہ تھوڑا سا مینیج کرے اور تہجد کو جو ہے وہ ساتھ شامل کر لیں. ہمیں معلوم ہے تہجد کی جو فضیلت آئی ہے اس کی سارے جو ہے اس فضیلت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا وقت کو مینیج کریں. یعنی اگر سحری کے ٹائم ہم نے یہ وقت رکھا ہو کہ ہم نے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے تو ہم کیا کریں, ہم 1 گھنٹہ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں. ہم اس میں جو ہے وہ 2-4 جتنے بھی انسان کے اندر استطاعت ہے, جتنا اس کا وقت ہے, اس کو جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نوافل کو ادا کر لے. تہجد کا حصہ جو ہے وہ اس کو مل جائے گا, تہجد کا حصہ جو ہے وہ اس کو مل جائے گا اور اتنی بڑی جو ہے وہ نیکی کے اندر وہ داخل ہو جائے گا. اور رمضان میں جیسے میں نے کہا کہ ہر نیکی جو ہے وہ کئی گنا اس کا درجہ جو ہے بڑھ چکا ہوتا ہے, تو اس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نماز ہم نے پڑھنی ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص روزہ فرض سمجھ کے رکھ رہا ہے اور نماز چھوڑ دے, تو اس پر تو میں بات نہیں کروں گا. اگر کچھ لوگ ایسی کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی کوتاہی ہے. تو نماز تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو اب تھوڑا سا اہتمام کر لے کہ جو ہے وہ مسواک جو ہے وہ نماز سے پہلے ہم کر لیں. وضو کرتے ہوئے مسواک کا جو ہے اہتمام کر لیں. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ مسواک کرنے سے جو ہے وہ 70 گنا جو ہے وہ نماز کا جو ہے ثواب بڑھ جاتا ہے. 70 گنا جو ہے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو ایک چھوٹا سا عمل ہے, انسان اس کو جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا, وہ 70 گنا جو ہے, ایک تو پہلے ہی جو ہے نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ چکا ہے. یعنی اگر فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ چکا ہے, اگر ہم اس کو جو ہے وہ مسواک اگر ہم کر لیں گے تو وہ بھی 70 کے ساتھ ملٹی پلائی کر جائے گا. تو کتنی زیادہ جو ہے ایک چھوٹے سے عمل سے اس کی نیکیاں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. اسی طرح نماز کو باجماعت ادا کرنا, نماز تو پڑھنی ہی ہے تو باجماعت نماز کو ادا کرنا. ہمیں معلوم ہے کہ ایک طرح شخص کے مقابلے میں باجماعت نماز پڑھنا جو اس کا 27 گنا ثواب ہے. اب یہ ضرب دیتے جائیں, ہم اس کو کیلکولیٹ بھی نہیں کر پائیں گے. اتنی زیادہ جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ بڑھتی ہیں, اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمیں مواقع ملے ہوئے ہیں اس وقت نیکی بڑھانے کہ پہلے ہم مسواک کے ذریعے 70 گنا وہ بڑھ گیا, رمضان کی جو ویسے ہی 70 گنا بڑھا ہوا ہے, اور اگر ہم باجماعت اس کا اہتمام کریں گے تو 27 گنا وہ بھی بڑھ جائے گا. اب یہ ضرب دیتے جائیں, بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اور اسی طرح اگر تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام کر لیں, نماز باجماعت تو پڑھنی ہی ہے, تو تکبیر اولیٰ یعنی امام کی پہلی تکبیر کے ساتھ جو ہے نمازوں کے اندر شامل ہو جائے, تو ہم اس حدیث کا بھی جو ہے وہ مصداق بن جائیں گے, اس حدیث کے اندر بھی آ جائیں گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 40 روز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جو ہے وہ پروانے جاری کیے جاتے ہیں, ایک جہنم سے نجات کا پروانہ اور ایک نفاق سے نجات کا پروانہ. یہ دونوں کتنے بڑے پروانے ہیں جو اس کو مل جاتے ہیں. یہ 30 دن تو ہمیں ملے ہوئے ہیں جس میں اہتمام کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. وہ لوگ بھی جو پہلے نماز نہیں پڑھ وہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ذرا سا اپنے آپ کو اس میں وقت کو مینیج کر لیں, ذرا سا ترتیب بنا لیں, تو ہم یہ سارے فضائل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں.